نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی اور انہاں تے سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد سلام موضوع سامین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور اج نا اللہ والیاں وچ بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62 پاک میں جڑی تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوست ہے نا میں نے دلوں دوستی لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چو قلباً نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کیتا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیک کریں، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے انہاں دی جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کردیاں ہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اے میرے دوست جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت تک حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسیدہ شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سے تو دنیا کا ذکر چھڑیا تے آپ نے فرمایا کہ قرآن دے علاقے جے درویش رہندا ہوندا سگا جڑا نہایت ہی ترک دنیا سگا، بلکہ دنیا تو اتنے اتنا مترفر سی کپڑے بھی نہیں سی پاؤندا ہوندا۔ امیر حسن علی کہندے کہ میں پوچھیا کہ حضور دا پیر کوئی نہیں، فرمایا نہیں، پھر فرمایا اگر دا پیر ہوندا تو پردہ ضرور کردا، پھر فرمایا نماز وہ بہت پڑھدا ہوندا سی، تے میں عرض کیتا کہ حضور اگر پیر خود ہی دنیا دار ہوئے تے کیا وہ دے واسطے مناسب ہے کہ مریداں نوں دنیا دی محبت تو بنا کرے؟ تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرمایا اگر منع بھی کرے گا تو اثر نہیں ہوئے گا، اس واسطے کہ زبان دو قسم دی ہے، ایک زبان کال والی ہوندی ہے، ایک حال والی ہوندی ہے، تو کال والی زبان دا اثر نہیں ہوندا، حال والی زبان دا اثر ہوندا۔ پھر فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد کو پگڑی ملی کہ آپ انہوں ہمیشہ اپنے کول رکھ دے اور کو برکتاں حاصل کر دے۔ ایک باری آپ ستے سی تو وہ پگڑی جڑی پیر والے پاسے ہو گئی، اتفاقاً غلطی نہ پلیکھے نہ پیر اس پگڑی میں لگ گیا، جب بیدار ہوئے تھے آپ کو نہایت پریشانی ہوئی بھی ہے کہ میرے کو کی غلطی ہوگی، بے ادبی ہوئی، اور گھبرا کے فرمایا کہ امید ہے قیامت دن میں افسوس نہ کرو اندو غم دی حالت اٹھاں گا۔
پھر فرمایا کہ جڑا خرقہ حضرت بابا فیض گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ملیا وہ ہلے تک وہ گودڑی جڑی میرے کول ہے. جدوں میں پاک پتوں تو دلی آیا تو وہ چوڑا میں اپنے نال ہی لے آیا سکا. میرے نال ایک ہمرائی بھی سی. رستے وچ اسی ایک اداں دے مقام پہنچے جتھے لٹیریاں دا خطرہ سی, ڈاکو پیندے ہوندے سکے. انہیں میرا دامن پھڑ لیا اور اسی ایک درخت دے تھلے کھڑے ہو گئے. انہیں چند ڈاکو ساڑھے سامنے آ کھڑے ہو گئے تو میرے دل چ خیال ہے کہ ایک گودڑی جڑی ہے مینوں شیخ نے عطا فرمائی ہے, یہ کسی بھی صورت لے جا نہیں سکتے. پھر خیال آیا کہ لے بھی گئے تو میں آبادی طرف نہیں جاواں گا. اور اچانک ایک کڑی بعد وہ سارے ڈاکو جڑے منتشر ہو گئے اور سانو کچھ نہ گیا, سی صحیح سلامت چلے گئے. پھر دنیا نو جمع خرچ دے بارے, دنیا دی جمع خرچ دے بارے گفتگو شروع فرمائی. فرمایا دنیا جمع نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہاں کپڑا جڑا ضرورت ہے جس پردہ ٹانپنا ہے وہ جائز ہے, لیکن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ملے انہوں اللہ راج خرچ کر دینا چاہیے اور جمع نہیں کرنا چاہیے. اس دوران ہی آپ نے حاضرین محفل جو ایک نو مسواک عطا فرمائی اور فرمایا کہ ایک عالم نور ترک نام دا اتوں کعبے طرف گیا اور پھر اتھے ہی رہائش اختیار کر لی اور اپنے گھر دے دروازے تو نے لکھتا کہ جہدے کول مسواک نہ ہوئے وہ دے واسطے میرے گھر جانا حرام ہے. پھر درویشاں دے مکارم اخلاق دے بارے گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابو سعید اور ابو علی سینا نے آپس ملاقات کی تھی. جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ابو علی سینا نے ایک صوفی نو آکھیا جڑا حضور ابو سعید ابوالخیر دی خدمت رہندا سکا کہ میرے بعد شیخ میرے بارے جو کچھ فرماؤن تے مینوں وہدی اطلاع ضرور دیں. کئی دن گزر گئے, آپ نے ابو علی سینا دے بارے کوئی گفتگو نہ فرمائی. تو ایک دن صوفی نے پوچھا کہ حضور ابو علی سینا دے بارے تھوڑی کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو علی سینا حکیم ہے, طبیب ہے اور عالم آدمی ہے, لیکن مکارم اخلاق دا خیال نہیں رکھتا. تو صوفی نے یہ گلاں لکھ کے ابو علی سینا نو بھیج تیاں. انہاں واپسی خط لکھیا, وہ جو لکھیا کہ حضور میں مکارم اخلاق تے انیاں کتاباں لکھیاں نے, تو پھر جناب کیوں فرماؤں دے کہ میرے چ نیک اخلاق نہیں ہے. آپ مسکرائے, آپ نے جوابی خط لکھیا کہ میں یہ نہیں آکھیا کہ تو نیک اخلاق دی گل کچھ نہیں جاندا, میں تو یہ کہا کہ وہ دے اندر اخلاق نیک اخلاق نہیں. آئی دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اخلاق محمدی اپنے اندر پیدا کریے اور اخلاق الہی اپنے اندر پیدا کریے. حدیث پاک چ کہ اللہ سونا فرماؤں گا کہ اپنے اندر میری اخلاق پیدا کرو, یعنی میری صفات دا پرتاؤ پیدا کرو. اخلاق دے اتے کتاباں لکھنیاں, دین دے اتے تصوف دے اتے فقہ دے کتاباں لکھنیاں ہور شایا, لیکن انہاں تے عمل کرنا کلمہ نا یہ ہور چیز ہے. اس واسطے کلمہ نا عمل کرنا چاہیے تے اللہ والے دے تبرکات دی ادب کرنا چاہیے, انہاں محبت کرنی چاہیے کیونکہ انہاں تو برکت حاصل کرنی چاہیے. تے خوش قسمتاں نوں لوگ ملدے آ تے دنیا تو کلی منہ موڑ لینا چاہیے, کدے بھی جمع تمع دے چکر چ نہیں پینا چاہیے.
جو کچھ اللہ رب العزت نعمت رزق دے تو تباہی جائز ضرورتاں پوریاں کرن تو بعد باقیاں نوں اللہ راج خرچ کر دینا چاہیے ضرورت منداں تے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنا چاہیے یہی سچے اللہ بننے دا طریقہ ہے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا دنیا جنہاں خوف ہے آخر جنہاں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا اگر اسی بھی اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے اولیاء اللہ دی صف شامل ہونا چاہنے عشاقان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہنے تے سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی مردہ دل بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے شیطانی پروگراماں تو قلبوں نکل جانا چاہیے ادھا نکلنا چاہیے کوشش بھی کریے تیرا دا خیال نہ ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے سچی توبہ کریے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے پھر اللہ سنت دے سچے دوست صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن خدا مت سچے علماء مشاہخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنی چاہیے انہاں کو روحانی نورانی توجہات لینی چاہیے پھر اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم ذکر قلبی اور توحیدی محمدی نوری نسبت حاصل کرنی چاہیے یعنی اپنے اندر نوری جاگ لونی چاہیے تو الف اللہ چمبے دی بوٹی لونی چاہیے اور اس توحیدی نور نسبت نو اپنے اندر ایکسٹپ انسٹال کر کے کرنا چاہیے تاکہ نور توحید ہزاروں باتاں دی ہر لہر چ رچ بہ جائے تاکہ اندر ہر ظلماتی لہر نو جلا دے اندر نورانی ہوئے کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے وہ اندر ہر ویلے ویوز پھڑتے رہندے پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نو نورانی کرنا چاہیے تاکہ روح جسم جو نکل کے باطن سے اور پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے قرآن حکیم دے سورہ نساء رب سنے فرمایا جڑے اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا قرآن پاک رب سنے فرمایا جڑے دنیا چنے سورہ بقرہ دے اندر جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے جنہوں واجد دید مولا نصیب نہیں آخرت وچ بھی انہوں دیدار مولا دی نعمت نہیں ملنے تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ جنوں جدوں جداں چاہے دنیا آخرت چ اپنا دیدار کرائے تو سانو چاہیے اپنے پیر مرشد جڑے نگرانے یہ روحانی سفر کریے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح جسم جو نکل کے باطن سے و پرواز کردے ہیں اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے قرآن کریم جی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان ہوڑے رب سونے نا جنون نہیں شک کر دینے ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف الی ربک منتہاہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت اللہ دی بارگاہ تک جان واسطے اللہ والے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دی اللہ سونے دی توفیق اور مدد دی ضرورت ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا سے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔